السلام علیکم ڈیئر فرینڈس، کیا حال ہیں؟ امید ہے سب خیریت سے ہوں گے۔ اللہ آپ کو اپنے حفظ و امان میں رکھے۔ جی آج جو ہم ویڈیو بنانے لگے ہیں وہ ایگزام پریپیریشن کے حوالے سے ہے۔ جن لوگوں نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا، سب سے پہلے سے سبسکرائب کر لیں، اور ویڈیو پسند آئے تو لائک بھی کیجیے گا۔ اگر کوئی چیز سمجھنی ہے، کوئی چیز پوچھنی ہے تو آپ کامنٹ میں کامنٹ کر سکتے ہیں، اور جو بھی چیز پوچھنی ہے پوچھ سکتے ہیں۔ مزید اگر مجھ سے رابطہ کرنا ہے تو اسکرین پر میرا نمبر شو کر رہا ہے، آپ مجھ سے رابطہ بھی کر سکتے ہیں۔ جی آج میں ایگزام کے حوالے سے بتا رہا ہوں۔ دیکھیں میں ایک بی ایڈ 1.5 ایئر یا 2.5 ایئر کا فرسٹ 8601 ایک کھولا ہے۔ اب اس میں دیکھیں ڈیفینیشن آف ٹیچنگ ایک ہے، A child learning depend on the talent and skill of a person leading his or her classroom, the teacher۔ یعنی ایک پورا یہ پیراگراف، یہ دیکھیں یہ صرف 2 ہی سینٹینس پر بنا ہوا ہے، اور اتنا ہیوی ہے کہ جو ہے اس کو سمجھنے میں تھوڑا سا مشکل لگ جاتی ہے۔ اب جہاں پر دیکھیں یہ جسٹ 3 سے 4، اور یہ کویسچن اب دیکھیں اس میں کتنے پیراگراف ہیں، 1 2 3 4، اس کے بعد 5 6 7 8 9 10 11 12 13 تقریباً ہیں، بلکہ آگے بھی کافی سارے، یعنی اتنا لمبا 7-8 پیج پر مشتمل جسٹ ایک ہی کویسچن ہے۔ تو اب اگر پیپر میں آ جاتا ہے ڈیبیٹ دا اولڈ اینڈ نیو اسپیکٹس آف ٹیچنگ، یا ڈیفائن ٹیچنگ الیبوریٹ کانسیپٹ آف لائف تھیوریٹیکل پرسپیکٹیو، تو آپ کیسے کریں گے؟ تو اس کے لیے میں نے اسے بالکل آسان سا بنایا ہے۔ دیکھیں میں نے اس کے یونٹ بنائے ہیں، 7 یونٹ ٹوٹل سلیکٹ کیے ہیں، اور ہر یونٹ کے چھوٹے چھوٹے آنسر بنا دیے ہیں اس کے۔ ڈیفینیشن ٹیچنگ دیکھیں، ٹیچنگ مینز گیونگ نالج فرام ٹیچر ٹو دا اسٹوڈنٹ، اور اٹ از اے پروسیس آف لرننگ اینڈ انڈرسٹینڈنگ کانسیپٹ۔ ٹیچر از اے planned activity with teaching specific goals and aims. A teacher helps students who gain information and skill۔ یعنی اتنے چھوٹے چھوٹے اس کے جملے بنائے ہیں جو ایزیلی یاد بھی ہو سکتے ہیں۔ اب دیکھیں یہی ایک جو ہے بس یہاں پر یہ ختم ہو جاتا ہے، یہاں سے شروع ہوتا ہے اور اس کو ختم۔ اگر مزید اس میں ایڈ کرنا چاہیں، مطلب جو پیپر آپ حل کریں گے نا، اس میں آپ کو اسپیس دی ہوئی ہوگی 3 سے 4 سائڈ کی، اور اس کے بعد اگر نیکسٹ کویسچن نمبر 2 لکھا ہوا ہوگا، تو آپ کویسچن نمبر 1 میں اگر آپ کو یہ آتا ہے، یہی کویسچن ڈیفینیشن آف ٹیچنگ یا ٹیچنگ والا آتا ہے، تو آپ اسی کو لکھ کر کچھ تھوڑا بہت افیکٹو ٹیچنگ کا بھی اسی میں ڈال سکتے ہیں۔ اگر افیکٹو ٹیچنگ آتا ہے تو پہلے آپ ٹیچنگ والا ڈال کے کچھ، اس کے بعد افیکٹو ٹیچنگ جو ہے اسے کر سکتے ہیں آپ، ٹھیک ہے نا۔ اب جیسے رول آف ٹیچر آ جاتا ہے تو پہلے رول آف ٹیچر ڈال دیں، تھوڑے سے افیکٹو ٹیچنگ یا ٹیچنگ کا بھی ڈال دیں، یا کریکٹرسٹک آتا ہے تو تھوڑا سا وہاں سے اور تھوڑا سا یہاں سے۔ تو انگلش میں اس کو بالکل آسانی سے آپ پیپر میں جو ہے نا 70+ مارکس کی میری اس کی گارنٹی ہے اگر آپ اسے انگلش میں کرتے ہیں۔ اردو میں بھی ہیں اس کے نوٹس، میں آپ کو اس کے اردو کے نوٹس بتاتا ہوں۔ اب دیکھیں یہاں پر یہ یونٹ نمبر 9 میں نے کیا ہے، تدریسی ٹیچنگ ٹول جسے کہتے ہیں، تدریسی اوزار یا تدریسی آلات بھی کہا جاتا ہے اس کو۔ تو استاد کو سبق بہتر بنانے میں مدد دیتے ہیں، اور اوزار طلباء کے سیکھنے کو دلچسپ اور آسان بناتے ہیں، طلباء کو توجہ دینے میں مدد کرتے ہیں۔ جبکہ یہی چیز اب اسے ہم بک میں اگر اوپن کریں تو بہت ہی مشکل ہو جاتی ہے، یعنی کہ سمجھ نہیں آتی کہ یہ کیا لکھا ہوا ہے۔ بالفاظ میں آپ کو ایک سامنے ایک بک جو ہے وہ اوپن کر کے دکھاتا ہوں، فرسٹ سیمیسٹر میں جو ہے اس کی جو بک ہے، آپ اسی کو دیکھ لیں کہ وہ کتنی یعنی کہ مشکل بن جاتی ہے اگر اس ایک چیز کو تیار کی جائے تو۔ یہ میں آپ کے سامنے دکھاتا ہوں۔ اب دیکھیں ڈیفینیشن آف دا مؤثر افیکٹو ٹیچنگ، دیکھیں مؤثر تدریس کے تصور سے مراد مختلف عوامل کا ایک سلسلہ ہے جو وہاں مل کر مؤثر تعلم پر منتج ہوتے ہیں۔ تو اس طرح کے لفظ جو آتے ہیں نا وہ سمجھ نہیں آتے بھی یہ کیا چیز ہے، اور اگر ہم اسے تیار کرنے لگ جاتے ہیں، یہ طلباء کو توجہ دینے میں مدد کرتے ہیں، طلباء چیزوں کو دیکھ کر آسانی سے یاد کرتے ہیں۔ استاد ٹیچنگ ٹول کے ذریعے مشکل چیزیں واضح کر سکتے ہیں، کمزور طلباء بھی ٹیچنگ کی ٹول کی مدد سے بہتر سیکھ سکتے ہیں۔ ہر مضمون میں ٹیچنگ ٹول استعمال کیے جا سکتے ہیں، اور ٹیچر جو ہے اپنے سبق کو مزید بہتر بنانے کے لیے ٹولز استعمال کرتے ہیں۔ جب ان اوزار کے بجائے ہم ٹول میں لفظ یوز کر رہا ہوں، تو اوزار ٹول یوز کرتے ہیں تو طلباء کی دلچسپی بھی بڑھ جاتی ہے۔ تو اتنے آسان سے یہ دیکھیں، یہ جسٹ میں نے ایک یونٹ کے بنائے ہیں، جیسے آڈیو ویژول سرگرمیوں کی تیاری کیسے ہوتی ہے۔ پہلے تیاری کرنی چاہیے، تمام ٹیچنگ ٹول اور میٹیریل کو چیک کر لینا چاہیے، کمپیوٹر، اسپیکر، پروجیکٹر۔ تو اس قسم کے ہیں آپ لوگ جو ہے نا، کسی بھی کورس کے بنوانے ہوں، فرسٹ سیمیسٹر سے لے کر لاسٹ سیمیسٹر تک، بی ایڈ ہو گئے، میٹرک ایف اے والے بھی بنوا سکتے ہیں، لیکن زیادہ تر جو ضرورت ہے وہ بی ایڈ والوں کو اور بی ایس والوں کو ہے۔
تو وہ سارے لوگ جو ہے نا اسکرین پر میرا نمبر شو کر رہا ہے، آپ لوگ جس کوڈ کا بھی بنوانا چاہیں وہ بنوا سکتے ہیں۔ انگلش میں جو ہے نا ان کے جو ہے 200 روپے میں بنا کے دیتے ہیں، اور اردو میں جو ہے یہ 300 روپے میں ایک PDF فائل بنا کے دیں گے آپ کو۔ اب چاہے تو اسے پرنٹ کر کے اسے پھر یاد بھی کر سکتے ہیں آسانی سے۔ اور پیجز جو ہوتے ہیں یہ میں آپ کو دکھاتا ہوں، پیجز کے 26 پیج ہیں اس کے صرف، یعنی ایک ہی اسی کے 26 پیج ہیں۔ یہ آپ دیکھیں چیپٹر نمبر 2 سٹارٹ ہو رہا ہے یہاں سے، اور اس کا 2 کویسچن، 3 کویسچن، اور کویسچن نمبر 4 اور کویسچن نمبر 5 اور 6 کے بعد یہ ختم ہو گیا۔ تو یہ 4 پیج پر مشتمل ایک 6 کویسچن میں نے اس میں ایڈ کر دیے ہیں۔ تو اس طرح نا بہت ایزیلی آپ اسے پریپیئر بھی کر سکتے ہیں، یاد بھی کر سکتے ہیں۔ مزید اگر کسی چیز کی رہنمائی کی ضرورت ہو تو اسکرین پر میرا نمبر شو کرے، آپ لوگ مجھ سے رابطہ کر سکتے ہیں۔ اللہ حافظ۔